کمینے جتنے بھی ہیں، اگر اتنا گنہگار کے پاس ہو اور وہ اپنے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کو دینا چاہے بدلے میں، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اور بچ نہیں پائے گا اللہ کے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور اگر ہو ہر شخص گنہگار کے پاس جتنا کچھ ہے زمین میں، البتہ دے ڈالے بدلے میں، اور چھپے چھپے پچھتائیں گے جب دیکھیں گے عذاب، اور ان میں فیصلہ ہوگا انصاف کے ساتھ۔ یعنی ہر شخص کے پاس جو گنہگار ہیں اتنا مال ہو متال ہو جتنا دنیا میں اس وقت ساری دنیا میں موجود ہے، اور اس کو دے کر اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن گنہگار چھٹنا چاہیں گے تو نہیں چھٹ سکتے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے اور ان میں فیصلہ ہوگا تو انصاف سے، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن رکھو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں، سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کان کھول کے سن لو، جو بھی کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، میں نے بنایا ہے، اور سن لو اللہ کا وعدہ سچ ہے، الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، سن لو وعدہ اللہ کا سچ ہے پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے گنہگاروں سے اور ایمان والوں سے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی بدولت جہنم میں جلنا پڑے گا، عذاب میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، اور اہل ایمان جو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور نیک اعمال کیے آخرت کے دن پر، تقدیر پر کہ بھلا برا جو بھی کچھ ہوتا ہے، اچھائی برائی آتی ہے زندگی میں، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کے بعد نیک اعمال بھی کرتے ہیں تو یہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی جلاتا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف پھر کر جاؤ گے تم سب لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، وہی پھر مار دیتا ہے، اور پھر ہم اسی کی طرف اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے پیدا کیا، انسان بنایا کتنا بڑا سارا، اور بنا کر کے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقررہ وقت جب دنیا میں پوری ہو جاتی ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر موت کے بعد پھر اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کو کھڑا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت اور حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور انسان اسی کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اس مٹی سے بنایا، جب تمہاری موت آتی اسی میں لوٹا دیتے ہیں، قیامت کے دن اسی میں سے کھڑا کریں گے۔ کوئی آدمی آسمان کے اوپر جا کر نہیں مرے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے جو انبیاء آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں انہیں زمین پر پہلے اترنا ہوگا،
پھر وہ زمین پر آ کر کے نہیں ان کو جو ہے موت طاری ہوگی، تو زمین پر مریں گے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں زندہ کیا اور پھر مارتا بھی وہی ہے، اور پھر ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اپنے لوٹنے سے پہلے لوٹنے کے لیے ہمیں کچھ اپنے پاس نیکیوں کو جمع کرنا ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں، اور اچھے کام کر کے جائیں گے اللہ راضی ہوگا، برے کام کر کے جائیں گے اللہ ناراض ہوگا، اور پھر ہمیں اس کی سزا اور جزا ملنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اللہ پر یقین رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، نیک اعمال کریں، اللہ کے یہاں جانے سے پہلے اچھے عمل کر لیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کے قید خانے سے بچ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔